حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب القدر معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب الجلال کا بے پایہ کرم اور شکر کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں اللہ رب الجلال نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ذکر سنانے اور سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو نسبتوں سے پیار کرنے والے ہیں، سارا کمال ہی نسبت کا ہے۔ اگر چھوٹی چھوٹی پہاڑوں کو اللہ رب الجلال کی برگزیدہ اور بڑی پیاری حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں سے نسبت ہو جائے تو ہم ان پہاڑیوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ پیار تو کرتے ہی ہیں، بلکہ رہتی دنیا تک، قیامت تک جو انہوں نے عمل کیا ہے، جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے نہ حج قبول ہوتا ہے نہ عمرہ قبول ہوتا ہے۔ ہم تو اس نسبت پر بھی پیار کرتے ہیں۔ اور اگر ایک جانور جس کو اللہ کے ولیوں کے ساتھ نسبت ہو جائے، اللہ رب الجلال اس کو بھی کل قیامت کے دن جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور اگر ایک کرتا، ایک قمیص جس کو یوسف علیہ السلام سے نسبت ہو جائے اور رب الجلال اس قمیص کو مشکل کشا اور دافع البلا بنا دیتا ہے، وہ قمیص آپ اپنے والد محترم کی آنکھوں پر لگاتے ہیں، رب الجلال اس قمیص کی برکت سے ان کی آنکھوں کی بینائی واپس فرما دیتا ہے۔ ہم تو نسبتوں سے پیار کرنے والے ہیں، پھر اسی نسبت کے اصول کے مطابق پھر ہم کہتے چلے جائیں گے کہ میرے آقا جس رات تشریف لائے وہ رات تمام راتوں سے افضل ہے، جس دن میں تشریف لائے وہ دن تمام دنوں سے افضل ہے، جس شہر میں تشریف لائے وہ شہر تمام شہروں سے افضل ہے، جس زمانے میں تشریف لائے وہ زمانہ تمام زمانوں سے افضل ہے، جس گھر میں تشریف لائے وہ گھر تمام گھروں سے افضل ہے، جس حویلی میں تشریف لائے وہ حویلی تمام حویلیوں سے افضل ہے، جس قبیلے میں تشریف لائے وہ قبیلہ تمام قبیلوں سے افضل ہے، جس خاندان میں تشریف لائے وہ خاندان تمام خاندانوں سے افضل ہیں، جس امت میں تشریف لائے وہ امت تمام امتوں کی سردار ہے، اور جس ماں کی گود میں آئے وہ ماں تمام ماں سے افضل ہے، اور جس باپ کے آنگن میں آئے وہ باپ تمام باپوں سے افضل ہے۔ 12 ربیع الاول کی رات ہے اور صبح صادق کا وقت ہے، رات کا آخری پہر ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام مکہ کی سرزمین پر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ ہمیں ہر گھڑی ہر ساعت سب ساعتوں سے افضل اور پیارا، ہمیں تو نسبت سے پیار ہے نا۔ جس پیارے محبوب علیہ السلام کو جس طرح سے بھی نسبت ہو جاتی ہے ہم اس نسبت سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر پیارے حبیب علیہ السلام کو اللہ رب الجلال نے کتنی عظمتیں اور کتنی رفعتیں اور کتنی بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ بڑے آسان انداز میں بخاری شریف کا ختم بھی دلاتے ہیں، ختم بخاری کی محافل بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ امام بخاری نے کیا کیا۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، پورے 16 سال۔ آج ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے دین کو کتنا وقت دیا ہے۔ 16 سال تک آپ نے بخاری کو لکھا،
بس لکھا ہی نہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم اگر ایک فرمان جب لکھتے تو لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، اور غسل کرنے کے بعد 2 نفل پڑھتے تھے، پھر میرے مصطفیٰ کا فرمان لکھتے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک دن کی بات نہیں ہے، 16 سال کی بات ہے، اور 16 سالوں میں سردیاں بھی بڑی آئی ہوں گی، اور سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں اور سردیوں کے دنوں میں میرے مصطفیٰ کا ایک فرمان تو نہیں لکھتے ہوں گے، کئی فرمان لکھتے ہوں گے، اور ہر فرمان سے پہلے غسل کرتے ہوں گے، اور غسل کر کے پھر 2 نفل پڑھتے ہوں گے، پھر 2 نفل پڑھنے کے بعد پھر رسول اللہ کا فرمان لکھتے ہوں گے۔ اب آپ مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں ذرا کہ کیا یہ جو امام بخاری عمل کرتے تھے، کیا صحابہ کرام نے یہ کیا تھا؟ ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ کیا صحابہ نے یہ کیا تھا؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں، امام بخاری نے 1 سال نہیں 16 سال تک ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے ہیں، اور غسل کرنے کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں، پھر رسول اللہ کا فرمان لکھتے ہیں۔ کیا صحابہ نے یہ کیا تھا؟ یقیناً نہیں کیا تھا، بلکہ صحابہ کرام کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ چہرہ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے تھے، پاکیزہ چہرہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ ان کو غسل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو 2 نفل پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ غسل بھی کرتے تھے، وہ احادیث بھی لکھتے تھے، وہ احادیث بیان بھی کرتے تھے۔ ان کو غسل کرنے کی اور 2 نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اب امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سوچا کہ میں اس درجے کو تو نہیں پہنچ سکتا جس درجے میں وہ صحابہ کرام رسول پاک کی زیارت کیا کرتے تھے، ان کا دیدار کیا کرتے تھے، احادیث لکھا کرتے تھے، لیکن میں ان کی شان کو تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن میں ایک ایسا عمل تو کر سکتا ہوں کہ جن کا یہ مقابلہ کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، جس ذات کا کہ وہ ہم جیسے تھے، ہم ان جیسے ہیں، اس ذات کا مقابلہ کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ امام بخاری بتلانا چاہتے ہیں کہ جن کی الفاظ میں اتنی عظمت ہے، اتنا رتبہ ہے، اتنی بلندی ہے کہ ان کے الفاظ کو لکھنے سے پہلے امام بخاری جیسا ان کے الفاظ لکھنے سے پہلے 1 مرتبہ غسل کرتا ہے، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے۔ بتائیں ان کے الفاظ کا یہ کمال ہے، ذات کا کتنا کمال آتا ہے۔ اللہ رب الجلال نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر وہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، رب الجلال نے کیا ارشاد فرمایا، اے آدم اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ مختلف روایات کے ساتھ حدیث قدسی کے الفاظ موجود ہیں، فرمایا اگر حضور نہ ہوتے تو میں آدم بھی نہ بناتا، اگر حضور نہ ہوتے تو میں جنت بھی نہ بناتا، اگر حضور نہ ہوتے تو میں جہنم بھی نہ بناتا، اگر حضور نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو نہ بناتا، اگر حضور نہ ہوتے تو میں عرش نہ بناتا، اگر حضور نہ، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے بنی ہیں۔ فرمایا اگر حضور نہ ہوتے تو کرسی نہ بناتا، اگر حضور نہ ہوتے تو سورج نہ بناتا، اگر حضور نہ ہوتے تو چاند نہ بناتا، اگر حضور نہ ہوتے تو ستارے نہ بناتا، اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات نہ بناتا۔ ان ساری احادیث قدسی سے پتہ چلتا ہے اگر آدم کا وجود ہے، ان کی تخلیق ہے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے سے، اگر آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا تو میرے مصطفیٰ کے صدقے سے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی تو میرے حضور کے صدقے سے، ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی تو میرے حضور کے صدقے سے، اسماعیل علیہ السلام کی گلے پر چھری نہ چلی تو میرے حضور کے صدقے سے، نبیوں کو نبوت ملی تو میرے حضور کے صدقے سے، نبیوں کو نبوت ملی میرے حضور کے صدقے سے، رسولوں کو رسالت ملی میرے حضور کے صدقے سے، ولیوں کو ولایت ملی میرے حضور کے صدقے سے، غوثوں کو غوثیت ملی میرے حضور کے صدقے سے، قطبوں کو قطبیت ملی میرے حضور کے صدقے سے، چاند کو روشنی ملے تو میرے حضور کے صدقے سے، سورج کی روشنی ملی میرے حضور کے صدقے سے، ماں کو عزت ملی
باپ کو عزت ملی میرے رسول کے صدقے سے، بیٹی کو عزت ملی میرے حضور کے صدقے سے، بہن کو عزت ملی میرے حضور کے صدقے سے، یتیم کو عزت ملی تو میرے حضور کے صدقے سے، بیوہ کو عزت ملی میرے حضور کے صدقے سے، غلاموں کو عزت ملی میرے حضور کے صدقے سے، حسینوں کو حسن ملا تو میرے حضور کے صدقے سے، حسینوں کو حسن ملا میرے حضور کے صدقے سے، اور جمال والوں کو، حسن والوں کو جمال ملا میرے حضور کے صدقے سے، بادشاہوں کو بادشاہت ملی میرے حضور کے صدقے سے۔ پیارے بھائیوں، لمبی گردان ہے، میں کہتا چلا جاؤں گا لیکن ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ اس کائنات کے اندر اللہ رب الجلال کی عزت کی قسم، جس کو جو ملا ہے، جتنا ملا ہے، کیسے ملا ہے، اگر ملا ہے تو سرکار مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے۔ جس کو جو ملا ہے، جتنا ملا ہے، جیسے ملا ہے، پیارے مصطفیٰ کریم کے صدقے سے ملا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا لا ورب العرش، جس کو جو ملا، جتنا ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ اب حدیبیہ کا مقام ہے، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے اور کفار کی طرف سے یہ سفیر بن کر آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہے وہ کس طرح اپنے نبی سے وفا کرتے ہیں۔ عروہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے ان غلاموں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں اپنے نبی کے ساتھ، وفا کا رشتہ کیا ہے۔ یہ غلام کا منظر اب دیکھا عروہ نے، اور سارے صحابہ دستاروں والے تھے، داڑھیوں والے تھے، تہجد گزار تھے، نمازوں کے پابند تھے، سارا کچھ تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو رسول پاک کا زمانہ ملا ہو، آپ کی صحبت اور قربت ملی ہو، اور وہ معاذ اللہ نماز چھوڑے گا؟ ایسا عمل نہیں ہے، بلکہ وہ نماز کا پابند ہوگا۔ اب عروہ نے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ رسول پاک اپنے مبارک دہن سے، اپنے منہ مبارک سے لعاب نکالتے ہیں، اپنا مبارک منہ کا پانی نکالتے ہیں، اور پانی نکال کر نیچے جب زمین پر ڈالتے ہیں تو وہ صحابہ پروانوں کی طرح آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور مبارک پانی اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے ماتھوں پہ مل لیتے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، جنتی 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 جنتی، دنیا دار کمی نہیں، دنیا دار کمی نہیں، بچ مدینے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اقتلوا اقتلوا اقتلوا، لبیک بلند آواز سے یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ فرمایا عروہ نے دیکھا کہ وہ صحابہ اس لعاب کو اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں، اپنے چہرے اور ماتھے پر مال لیتے ہیں، اور جو اتنا رش پڑ جاتا ہے کہ جو اس لعاب کو حاصل نہیں کر سکتے، وہ ان دوسرے صحابہ کے ہاتھوں پر ہاتھ رگڑ کر اپنے ماتھے پر مل لیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھا، اور پھر یہ بھی منظر دیکھا کہ آپ وضو کرتے ہیں، اور وضو کا جو استعمال شدہ پانی ہے، جسم سے لگنے والا، بازو سے لگنے والا، جب وہ زمین پر گرنے لگتا ہے تو وہ پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ آپ گفتگو کرتے ہیں تو صحابہ گفتگو کرتے ہیں تو ایسا بولتے ہیں، اور جب رسول پاک کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو بڑے آرام سے نظر جھکا کر بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ واپس چلا جاتا ہے، اپنے ان کفار کے قبیلوں کو کہتا ہے کہ میں کیسر و کسرا کی قبیلے میں بھی گیا، نجاشی کے دربار میں بھی میں گیا ہوں،
वहां पर मैं ये मंजर नहीं देख सका जो मैं मोहम्मद अरबी के गुलामों का ये मंजर देखकर आया हूं। मैं क्या देखता हूं कि कैसर और किसरा के जो बादशाह थे वो अगर थूकते थे तो वो उनकी थूक होती थी, थूक देते थे, उसकी कोई परवाह नहीं करता था। लेकिन मैंने मोहम्मद अरबी के दरबार में जाकर देखा है कि वो अपनी मुबारक जुबान से अपने मुबारक लुआब जब जमीन पर गिराते हैं तो वो उनके गुलाम दौड़कर परवानों की तरह उनके गिर्द हारा बना लेते हैं और उस लुआब को अपने हाथ पर रख के माथे और चेहरे पर मार लेते हैं। वो पानी जो वुजू करते हैं उसका बचा हुआ पानी होता है, जिस्म से लगता है, वो पानी जमीन पर नहीं गिरने देते। तुम किन का मुकाबला करने के लिए चले हो? मुझे बताओ तो सही। जो अपने नबी का लुआब जमीन पर नहीं गिरने देते, जो अपने नबी के जिस्म पर लगने वाला पानी जमीन पर नहीं गिरने देते, क्या वो अपने नबी का खून का कतरा जमीन पर गिरने देंगे? किसको तुम बुखार